سبق آموز حکایت۔ تابعین رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت حضرت ابی سنان رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے آئی۔ جب ان لوگوں کو وہاں بیٹھے کچھ دیر ہو گئی تو حضرت ابی سنان رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمارا ایک ہمسایہ فوت ہو گیا ہے، چلو تعزیت کے لیے اس کے بھائی کے پاس چلیں۔ محمد بن یوسف الفریابی کہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے اور اس کے بھائی کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ بہت آہ و بکا کر رہا تھا۔ ہم نے اسے کافی تسلیاں دی، صبر کی تلقین کی، مگر اس کی گریہ وزاری برابر جاری رہی۔ ہم نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہر شخص کو آخر مر جانا ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ صحیح ہے، مگر میں اپنے بھائی کے عذاب پر روتا ہوں۔ ہم نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غیب سے تمہارے بھائی کے عذاب کی خبر دی ہے؟ کہنے لگا، نہیں، بلکہ ہوا یوں کہ جب سب لوگ میرے بھائی کو دفن کر کے چل دیے تو میں وہیں بیٹھا رہا۔ میں نے اس کی قبر سے آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، آہ، وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے اور میں عذاب میں مبتلا ہوں۔ میری نمازیں اور روزے کہاں گئے؟ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے اس کی قبر کھودنا شروع کر دی تاکہ دیکھوں میرا بھائی کس حال میں ہے۔ جو ہی قبر کھلی میں نے دیکھا اس کی قبر میں آگ دہک رہی ہے اور اس کی گردن میں آگ کا طوق پڑا ہوا ہے، مگر میں محبت میں دیوانہ وار آگے بڑھا اور اس طوق کو اتارنا چاہا، جس کو ہاتھ لگاتے ہی میرا یہ ہاتھ انگلیوں سمیت جل گیا۔ ہم نے دیکھا واقعی اس کا ہاتھ بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے اس کی قبر پر مٹی ڈالی اور واپس لوٹ آیا۔ اب اگر میں نہ روؤں تو اور کون روئے گا؟ ہم نے پوچھا، تیرے بھائی کا کوئی ایسا کام بھی تھا جس کے باعث اسے یہ سزا ملی؟ اس نے کہا، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ ہم بے ساختہ پکار اٹھے، یہ فرمان الہی کی تصدیق ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جو لوگ ہمارے فضل سے عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں وہ اسے اپنے لیے بہتر نہ سمجھے، بلکہ یہ ان کے لیے مصیبت ہے۔ ان قریب قیامت کے دن انہیں طوق پہنایا جائے گا۔ تیرے بھائی کو قیامت سے پہلے ہی عذاب دے دیا گیا۔ حضرت محمد بن یوسف الفریابی کہتے ہیں، ہم وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور انہیں سارا ماجرا سنا کر دریافت کیا کہ یہود و نصارہ مرتے ہیں مگر ان کے ساتھ کبھی ایسا اتفاق نہیں دیکھا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ دائمی عذاب میں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تمہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی یہ حالتیں دکھاتا ہے۔ فرمان الہی ہے، فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زکوٰۃ نہ دینے والے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہود و نصارہ کی طرح ہیں، عشر نہ دینے والے مجوس کی طرح، اور جو لوگ زکوٰۃ اور عشر نہ دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی زبان سے ملعون قرار پائے اور ان کی گواہی ناقبول ہے۔ اور فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے زکوٰۃ اور عشر ادا کیا، اور اس کے لیے بھی خوشخبری ہے اس پر قیامت اور زکوٰۃ کا عذاب نہیں۔ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب قبر کو اٹھا لیا، اس پر جہنم کو حرام قرار دیا، اس کے لیے بغیر حساب کے جنت واجب کر دی، اور اسے قیامت کے دن پیاس نہیں لگے گی۔